اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہے وہ محبت سے پیش آتے ہیں. اور سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے اس قیمتی وقت سے ہمیں جوائن کیا. اور سر اس کچھ اسٹوڈنٹس کے مسائل تھے جن کی وجہ سے ہم نے آپ کو پریشان کیا اور تنگ کیا سر. اس کے لیے سر معذرت کہ تھوڑا سا لائیو سیشن میں ایشو آ رہا تھا. سر ایسے ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس کے بہت زیادہ سوالات تھے. میں نے کہا سر جو ہے ہمارے شفقت کرتے ہیں ہم بچوں کے ساتھ اور جو ہے ہمارے ہر سوال کا جواب دیتے ہیں. میں نے کہا سر سے کچھ کوشچن جو ہے ہم پوچھ لیں. سر سب سے پہلا میرا کوشچن یہ ہے کہ سر کرائٹیریا جو ہے ایم ڈی کیٹ کا اور ایف ایس سی کا اس دفعہ کیا ہوا, کیونکہ کے ایم یو نے 50% ایف ایس سی اور 10% میٹرک اور 40% جو ہے وہ ایم کیٹ اس بیس پہ کر دیا, اور 50% نمز نے 50% ایم کیٹ اور 50% جو ہے ایف ایس سی کر دیا. تو اس دفعہ سر یو ایچ ایس کا کیا کرائٹیریا ہوگا؟ جو پی ایم سی کا ویب سائٹ پہ ہے اور جو گورنمنٹ ہے جیسے گورنمنٹ ہم نے سمری بھیجی ہوئی, اپروول نہیں آئی. اپروول آئے گی, یہ ہمارا آپ گورنمنٹ کا ہے آپ کیبنٹ نے ڈیسائیڈ کیسے وہ ڈیسائیڈ کرے گی دے دیں گے. ابھی میں پری میچورلی کچھ یہ پنجاب گورنمنٹ کا پروگیٹو ہوتا ہے. اسی پی ایم سی کے قانون میں یہی لکھا ہوا ہے کہ رسپیکٹو گورنمنٹ بتائے گی, اور ہم نے بھیجی ہوئی ہے سمری. 2 ہفتے ہو گئے ہیں, ابھی آئی نہیں واپس. سر سمری میں سر کیا پرپوز کیا گیا ہے ایم ڈی کیٹ جو فارمولا ہے سر وہ کرنٹلی, اور سر کب سے سٹارٹ ہوں گے ایڈمیشن؟ کہا گیا ہے کہ گورنمنٹ بتا دے کہ کیا فارمولا لگانا ہے. ہم نے یہ پوچھا ان سے کہ 50% میٹرک کے لگانے ہیں یا نہیں لگانے. جیسے ہی ہمیں آئے گی ہم امیڈیٹلی, میں تو نہیں کیبنٹ کا, تو کیبنٹ نہیں دینا ہے, کیبنٹ میٹنگ میں ہوگا ڈیسیژن. ابھی تک ایز فار ایز آئی نو کہ کیبنٹ میں ابھی تک ڈیسیژن نہیں ہوا. ٹھیک ہے سر. سر دوسرا کوشچن جو سر بہت زیادہ اسٹوڈنٹس نے اس دفعہ شور مچایا ہوا ہے اور ٹرینڈنگ پہ جا رہا ہے, اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ سر اس لیے کہ اسٹوڈنٹس نے جو ابھی اکتوبر کے اندر جو ہے وہ رزلٹ آیا ان کا سپلی کا, اور وہ 2 دفعہ ڈیلے ہوا. اس کی وجہ سے جو ڈیلے کے جو اسپیشلی سپلی کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت پریشان ہیں ڈیلے کے حوالے سے, کہ ان کا سلیبس بھی کور نہیں ہے اور ان کی چیزیں بھی کور نہیں ہیں. انہیں ٹائم دیا جائے, وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کا ریسکیجول کر کے اس کو آخر میں لے جائیں تاکہ وہ بچے جو ہیں وہ اپنی تیاری کو جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں. شیڈیول میں نے کرنا ہوتا, ان کے بورڈ آف اسٹڈیز نے کرنا ہوتا ہے, اور بورڈ آف اسٹڈیز کا میں حصہ بھی نہیں ہوں. اور منڈے کو ہم نے ارجنٹ بورڈ آف اسٹڈیز کی میٹنگ بلا لی ہوئی ہے. بورڈ آف اسٹڈیز میں ان لوگوں کے پرنسپلز موجود ہیں, وہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں, لیکن بورڈ آف اسٹڈیز نے کرنا ہوتا ہے اپروول. پہلی ڈیٹیں بھی جی سر. سر ایک اور کوشچن وہ یہ کہ سر جس طرح کے حالات اس وقت جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کورونا کی جو دوسری لہر ہے وہ بہت خطرناک ہے اور اس کی کوئی اقسام بھی چینج ہو رہی ہیں, تو سر جس طرح کے حالات اب مشکل کی طرف جا رہے ہیں اور جو لوگوں کی زندگیاں وہ خطرے میں جا رہی ہیں, کیا اس کے یہ ہو سکتا ہے کہ یو ایچ ایس کسی الٹرنیٹیو ایگزام کی طرف جائے, آن لائن ایگزام کی طرف جائے, یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ یو ایچ ایس جو ہے وہ جیسے انڈیا میں ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ پروموٹ کیا ہے, تو اس طرح کی کوئی مطلب یو ایچ ایس اس طرح کچھ کرنا جا رہا ہے؟ کوئی بھی کبھی بھی ایگزام میں پاکستان میں کسی بھی یونیورسٹی نے کیا. یو ایچ ایس ایک یونیورسٹی ہے, 13 یونیورسٹیز ہیں میڈیکل کی, کسی نے بھی نہیں کیا, اور نہ میرا خیال ہے کوئی کرنے لگا ہے. نہ یہ پی ایم سی کے قانون میں موجود ہے, اس کی کوئی بھی پروویژن نہ ہماری یونیورسٹی کے ایگزام میں موجود ہے. اس کے لیے تمام قوانین بدلنے پڑیں گے, اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی کرنے لگا ہے کہ اس قسم کا. یہاں تو کوئی بھی اور یونیورسٹی کر لے تو پھر کیا سوچا جا سکتا ہے. کوئی یو ایچ ایس کوئی عجوبہ تو نہیں کرے گی, وہ تو وہی کرے گی جو پوری دنیا, مطلب ایٹ لیسٹ پاکستان میں جتنی یونیورسٹیز ہیں وہ کریں گی. تو ظاہر ہے سندھ کی یونیورسٹی, جناح یونیورسٹی, ڈاؤ ہے, بلوچستان کی یونیورسٹی ہے, خیبر میڈیکل یونیورسٹی ہے, کسی نے بھی میری اطلاع کے مطابق یہ نہیں کیا کہ امتحانوں کے بغیر کسی کو پروموٹ کریں یا آن لائن امتحان لیے جائیں. یہ میڈیکل کے ایگزام میں سر ایف ایس سی کے بھی یہ ہوا تھا کہ سر قانون میں تو ایف ایس سی کو پروموشن موجود نہیں ہے, لیکن ایکسٹرا آرڈنری حالات میں
انہوں نے اس طرح کے سٹیپس لیے ہیں. تو سر آپ کی پرسنل سجیشن کیا ہے اس حوالے سے؟ یہ بھی چیز جو ہے ہم اپنے سنڈیکیٹ میں لے جائیں گے تھرو دی بورڈ آف اسٹڈیز. سب سے پہلی چیز ہے کہ ان کے پرنسپلز کہیں بجائے بچے کہنے کے. جن کو یہ فیس دیتے ہیں ان کالجز کے پرنسپل یہ چیز کہیں تو یس پھر سوچی جا سکتی ہے. اپنے پرنسپل سے لکھوا کے بھیج دیں. کوئی ان کے اپنے پرنسپل کرتی ہے اور بورڈ آف اسٹڈیز میں وائس چانسلر نہیں ہوتا, نہ ممبر بھی نہیں ہے ایون. سر سب سے مین جو ایشو سر وہ یہی ہے کہ سیکنڈ ایئر ڈیلے MBBS اور فرسٹ ایئر BDS. سر اس کی وجہ وہ آپ نے جو بتائی ہے سر کہ ہم جو ہے اس کو بورڈ آف اسٹڈیز میں لے جائیں گے. تو سر بورڈ آف جی سر منڈے کو 11 بجے ہے وہ فیصلہ وہ آپ کے منڈے کو جیسے ہی فیصلہ کریں گے وہ ویب سائٹ پہ آ جائے گا ود ان ہاف این آور. سر اس میں یہ نہیں ہے کہ سر رجسٹرار صاحب کو آپ کہہ دیں اس طرح کے جو بچے ہیں ان کے مسائل ہیں تو وہ ان کو ریسکیجول کر دیں, اس میں بھی بورڈ آف اسٹڈیز کی سر انوالومنٹ ضروری ہے؟ وائس چانسلر نہیں کر سکتا, آپ کہہ رہے ہیں رجسٹرار کر دے. میں آپ کو بتائی جا رہا ہوں کہ بورڈ آف اسٹڈیز انڈر گریجویٹ کے لیے بورڈ آف اسٹڈیز ہوتا ہے, پوسٹ گریجویٹ کے لیے ہوتے ہیں جو ASRB ایڈوانس اسٹڈی اینڈ ریسرچ بورڈ. انڈر گریجویٹ دیکھیں ہم ایک امتحان نہیں لیتے, ہم الائیڈ ہیلتھ کے 33 ایگزامز لیتے ہیں, ہم نرسنگ کا لیتے ہیں, وہ الائیڈ ہیلتھ کے لیتے ہیں, فارمیسی کے لیتے ہیں, فزیو تھراپی کے لیتے ہیں. اس لیے دیکھیں یہ آئسولیشن میں باتیں نہیں ہوتی, ہر کسی سبجیکٹ کے بورڈ آف اسٹڈیز ہے. بورڈ آف اسٹڈیز ڈبیٹ کرتی ہے جس میں ان کے اپنے پرنسپلز ہیں, تمام پرنسپل ہیں. اس کے چیئرمین بھی علامہ اقبال کے پرنسپل ہیں عارف تجمل صاحب. اور منڈے کو میٹنگ بلا لی گئی ہے, ہم میٹنگ ضرور ہم بلا سکتے ہیں, ان کو ضرور ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو کنسیڈر کریں, کر دی گئی ہے. منڈے کو 11 بجے پرسوں میٹنگ ہے. اب وہ جو فیصلہ کریں گے اس کے بعد آپ سے شیئر کر لیا جائے گا. جی تھینک یو سر. حنظلہ بھائی آپ سے کون سی دنیا میں وائس چانسلر ہو آدھی رات کو وہ آپ کو ایڈریس کر رہا ہے؟ کوئی دنیا میں مجھے بتا دیں, پاکستان بھی چھوڑ دیں بھائی. میں تو 19 یونیورسٹیوں میں پڑھ کے آیا ہوں, مجھے تو پتا آج تک وائس چانسلر کو ملنے کا بھی نہیں شرف حاصل ہوا کبھی. یہ چیزیں دیکھیں آپ کو خود سوچنا چاہیے. مجھے کم از کم 1000 کے قریب واٹس ایپ اور فون آتے ہیں ڈیلی. اگر میں یہ سارے آنسر کروں گا تو نہ میں کھانا کھا سکوں گا, نہ نماز پڑھ سکوں گا, نہ اپنا کام. اور میرے پاس نرسنگ کے بھی اسٹوڈنٹس ہیں, میرے پاس الائیڈ ہیلتھ کے بھی ہیں, میرے پاس فزیو تھراپی کے بھی ہیں, میرے پاس ہزاروں اسٹوڈنٹ ہیں. یہ خدا کے لیے بجائے یہ سوشل میڈیا کے پیچھے پڑھنے کے آپ پڑھیں, آپ اپنی تیاری کریں. اگر آپ نے واقعی اچھے ڈاکٹر بننا ہے, اگر امتحانوں کے بغیر والا ڈاکٹر بننا ہے تو پھر اللہ اس ملک کا بھی پھر حامی و ناصر ہو, میں یہی کہوں گا. مطلب یہ کہاں سے آپ نے یہ سیکھنا شروع کر دیا کہ جی نہ پڑھیں نہ کچھ کریں ہمیں پاس کر دیا جائے؟ ایسا نہیں کریں پلیز. آپ کے لیے اپنے لیے سب سے خراب ہوگا. وہ ڈگری کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی دنیا میں کہیں بھی جو امتحانوں کے بغیر آپ کو, نہ آپ امریکہ جا سکیں گے کبھی, نہ سعودی عربیہ, نہ کہیں بھی نہیں جا سکیں گے. آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ کو مجھے 50 سے 70% اسٹوڈنٹس کے میسیجز آتے ہیں, روتے ہیں وہ کہ جی ہمارا امتحان لیں, ہمارا فوراً لیں. آپ آپس میں ہی ایک اس قسم کے اسٹوڈنٹس ہیں جو چاہتے ہیں کہ ویسے ہی ہم ڈاکٹر بن جائیں بغیر امتحانوں کے, اور ایک ہیں جو کہتے ہیں ہمیں امتحان جلدی لیں. وہ تو ابھی فرق پتہ چل رہا ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ رحم کریں, اپنے پہ رحم کریں, اس ملک پہ رحم کریں, مریضوں پہ رحم کریں. آپ بجائے سوشل میڈیا پہ سارا دن ٹیلی فونوں کے پیچھے لگ کے دیکھیں, ہر چیز کا کچھ طریقہ کار واضح ہے ہمارے قانون میں. ہمارا قانون, ہمارا ریگولیشن ویب سائٹ پہ موجود ہے, کوئی بھی پڑھ لے کہ جی کس نے کیا کرنا ہے. ایک وائس چانسلر اکیلا کیا کر سکتا ہے؟ آپ کے اپنے پرنسپلز روز جی مجھے حنظلہ فون بھائی کوشچن کرنا چاہ رہے تھے. جی حنظلہ بھائی آج ماں باپ کا آیا کہ جی ہمارا داخلہ روک لیا. بھائی داخلہ روکا ہے تو آپ کے کالج نے روکا ہے, ہم نے تو نہیں کہا انہیں روکو. ہمارے پاس تو جب داخلہ آئے گا ہمارے قانون میں, تو ہمیں جب داخلہ آئے گے فارمز آئیں گے آپ کے پرنسپل کے تھرو, ہم آپ کو بٹھا دیں گے ایگزام میں. سارا کچھ آپ وی سی پہ یا UHS پہ تو نہیں ڈالیں. جو قانون میں جس طرح جو لکھا ہے وہ ہونا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بادشاہ سلامت ہیں کہ یہ ایک
ایسا نہیں ہے، قانون ہے، باقاعدہ قانون ہے جن کی امینڈمنٹس کی ضرورت پڑے گی ان سب چیزوں میں. اور پھر اس کے بعد کیا پی ایم سی جو پی ایم ڈی سی چینج ہو کے کیا وہ ڈگری اپروو کر دے گی کہ جو امتحانوں کے بغیر ہوئی ہے؟ ان کے بھی قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے فی الحال. سر آن لائن ایگزامز کی طرف اگر سوئچ کر لیا جائے تو سر ایک بیٹر آپشن مجھے وہ بھی امتحانوں کے ریگولیشنز بدلنے پڑیں گے. کوئی بھی اوور نائٹ نہیں کر سکتا. کون سی یونیورسٹی نے کیا ہے بتائیں آپ مجھے، ایک یونیورسٹی کا نام لیں. کیا خیبر نے کیا ہے؟ کیا سندھ جناح نے کیا ہے؟ کیا بلوان میڈیکل یونیورسٹی نے کیا ہے؟ کیا راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی نے کیا ہے؟ فیصل آباد نے کیا ہے؟ کے ای نے کیا ہے؟ ایف جے نے کیا ہے؟ بتائیں نا، ایک بھی تو بتائیں. کیوں یو ایچ ایس کے مگر لگ گئے ہیں؟ آپ ایک بھی بتائیں کہ سر ہاں یہ کنگ ایڈورڈ نے کر دیا. آپ سوچیں. سر نمز نے سپلیمنٹری کے امتحان جو ہے سر وہ آن لائن لیے تھے، اور میں ایک دفعہ رجسٹرار صاحب سے ملا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ان کو اس مجھے نہیں دفعہ پتا، آن لائن اجازت دے دی ہے. جہاں تک میری انفارمیشن ہے انہوں نے نہیں لیے تھے. میں پوچھ لوں گا صبح ان کو، مجھے نہیں پتا. میں نمس کے وائس چانسلر بابا جی حنزلہ بھائی بات کر لیں آپ. سر حنزلہ بھائی کی آواز نہیں آئی تو میں ہی کوشچن کر لیتا ہوں. سر دوسرا ایشو جو ہے ہمارے پاس وہ ڈیٹین اور ایکسپیل کا ایشو ہے سر. اس پر اسٹوڈنٹس نے سر کھایا ہوا تھا. آپ کی بھی آپ سے بڑی دفعہ ان سے میٹنگ ہو چکی ہے. منڈے کو یہ 2 ایجنڈا پوائنٹس ہیں، ایک ایگزامینیشن شیڈیول، ایک وہ جو ڈیٹینڈ اور وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی کسی ایسی یونیورسٹی نے ابھی تک یہ اسٹیپ نہیں لیا کہ ان کو ایک ایکسٹرا چانس دیا جائے. ہم نے پھر بھی کہا ہے کہ جی آپ کے جو اپنے پرنسپلز ہیں جن کو فیسیں دی ہوئی ہیں آپ نے جن کالجز کو، وہ بیٹھ کے فیصلہ کر لیں اس کا. منڈے کو ان کی میٹنگ. سر ایک سندھ کی یونیورسٹی تھی اور سر ایک بلوچستان کی یونیورسٹی ہے، ان دونوں نے اسی پینڈیمک میں ہی مطلب اسٹوڈنٹس کو ایک ایکسٹرا آرڈنری مطلب ایک ایکسٹرا چانس دیا ہے. اس پر دیکھیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں میری اپنی ریکمنڈیشن ہے کہ جی جو کووڈ کے پیریڈ میں ان کو شاید دے دیں، جو کووڈ جب پاکستان آیا ہے اور ابھی تک جو پیریڈ گزرا ہے. اب پچھلا اس سے پہلے تو نہیں دیا جا سکتا، اس کا کووڈ سے کیا تعلق ہے؟ اب وہ بھی انہوں نے ڈیسائیڈ کر. ہم نے تو ان جی کو سر پی ایم ریکمینڈ سی نے اس حوالے سے پی ایم سی نے نوٹیفیکیشن کیا تھا کہ یونیورسٹیز کو ڈیسائیڈ پی کرے ایم گی. سی نے صرف یہ کہا تھا جی کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز سے، یونیورسٹیز خود ڈیسائیڈ کریں. اس پہ کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی کا اجلاس ہوا بورڈ آف اسٹڈیز کا، انہوں نے کہا جی ہم نے بالکل نہیں کرنا. ایف جے کا ہوا، انہوں نے کہا ہم نے بالکل نہیں کرنا. سندھ جناح یونیورسٹی کے میرے پاس منٹس موجود ہیں، انہوں نے کہا جی ہم نے بالکل نہیں کرنا. بولان میڈیکل یونیورسٹی کا ہوا نہیں کرنا. خیبر کا ہوا نہیں کرنا. پھر بھی میرے کہنے پہ دوبارہ بورڈ آف اسٹڈیز بلائی جا رہی ہے ابھی منڈے کو اسی پوائنٹ پہ. اب بورڈ آف اسٹڈیز جب یہ کر دے گی اس کے بعد ہم اس کو آگے چلا دیں گے، جو بھی وہ فیصلہ کریں گے. ہم نے تو نہ نہیں کر رہے. ایک قانون بدلنے کا طریقہ کار ہے، بدلنے پڑیں گے. جو ہمارے جب سے یونیورسٹی بنی ہے وہ ریگولیشن بدلنے پڑیں گے. وہ صرف جو سٹارٹ پہ وہ باڈی ہے جو جہاں سے شروع ہوگا وہ بورڈ آف اسٹڈیز ہے، بورڈ آف اسٹڈیز. جی سر ایک اور کوشچن سر وہ یہ تھا کہ اس دفعہ جو ہے وہ آن لائن کلاسز ہوئی ہیں، نہ اسیسمنٹ صحیح طرح سے مینٹینڈ ہے، نہ اٹینڈنس مینٹینڈ ہے. سر ایز اے ریگولیٹری باڈی یو ایچ ایس جو ہے وہ سر اس دفعہ کوئی اس طرح کا اسٹیپ لینے جا رہی ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ ایڈمیشن سٹاپ نہ کیا جائے، ان کو ڈیبار نہ کیا جائے اس دفعہ؟ دیکھیں جو بھی یو ایچ ایس نے کرنا ہے نا، وہ پرسوں منڈے کو بورڈ آف اسٹڈیز میں سارا یہی کچھ ہے کہ کووڈ ریلیٹڈ اور ہر چیز کے کیا ہم کنسیشنز دے سکتے ہیں. وہ بورڈ آف اسٹڈیز فرسٹ سٹیپ یہ ہے بورڈ آف اسٹڈیز نے کرنا ہے. اس کے بعد یو ایچ ایس آگے چلے گی. بورڈ آف اسٹڈیز یو ایچ ایس کی باڈی ہے، لیکن اس کے ممبرز تمام پرنسپلز پرائیویٹ اینڈ پبلک سیکٹر کے ہیں. وہ بیٹھ کے سر جوڑ کے کریں گے. جب وہ کر دیں گے اس کے بعد یو ایچ ایس کے بس میں آئے گا. وہ باڈی نہیں بائی پاس کی جا سکتی قانونی طور پہ. وہ آپ کے اپنے پرنسپل ہیں، انڈیویجولی آپ ان کو ملیں اپنے پرنسپل کو، تاکہ جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے وہ کر دیں. مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، بالکل 100 دفعہ کر دیں. سر پرسنلی آپ نے فیور کی تھی، آپ اس دن آپ میٹنگ میں بھی سر وہی کہا آپ پرسنلی جو ہے کہ یہ تو ڈیلے کا جو ایشو ہے تو بالکل جینون ایشو ہے کہ سر بچوں کو میں نے 3 تو مہینے آپ کو سارے کہا ملیں. ہے مجھے کوئی پرابلم نہیں میرے بھائی. آپ کے اپنے 50% اسٹوڈنٹ یہ کہتے ہیں نہیں کریں. میں نے خود آپ کے پرنسپلز کو فون کیا ہے، ان میں سے وہ کہتے ہیں جی ہمارے تو اسٹوڈنٹس دینا چاہتے ہیں کہ جلدی ہم پاس ہوں، ہماری جان چھوٹے امتحانوں سے، آگے چاہیں ہم ڈاکٹر جلدی بنیں.
وہ آپ دیکھیں یہ کوئی میں نے ووٹنگ نہیں کرانی اس پہ، نہ کوئی کرائے گا. ایک طریقہ کار ہے بورڈ آف اسٹڈیز کی میٹنگ میں یہ ایجنڈے پہ لائے ہوئے ہیں، لیٹ دیم ڈیسائیڈ. وہ آپ کے نمائندے ہیں، پرنسپلز ہیں آپ کے، دے لیو ٹو ڈیسائیڈ. اور کوئی ادھر کوئی الیکشن تو نہیں کرائیں گے یا ریفرینڈم. یہی طریقہ ہے نا کہ آپ کے تمام جو کالجز کے پرنسپلز ہیں انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اور وہ کریں سر گے. ان کیس اگر بورڈ آف اسٹڈیز ڈینائی کر دے کسی بھی چیز کو تو اس کا الٹرنیٹو کیا ہے، مطلب کس طرف دوبارہ اسٹوڈنٹ جائے اس کے بعد؟ دوبارہ وہ بورڈ آف اسٹڈیز نے ڈینائی کر دیا ہوا ہے یہ دونوں معاملات. یہ میں نے ان کو، اور وہ نہیں تیار تھے دوبارہ اس کو دیکھنے کے لیے، میں نے انہیں انسسٹ کیا نہیں آپ دوبارہ دیکھیں میرے کہنے پہ. یہ تو 10 دن 15 دن پہلے ہو چکی ہے بورڈ آف اسٹڈیز میں، اور انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہونا. ٹھیک سر. سر مطلب یہ ہے کہ اب جو یہ کرائٹیریا ہے اور یہ جو سارا جو مسائل ہیں وہ مطلب اب اس وقت بورڈ آف اسٹڈیز کے ہینڈ میں ہے اور وہ خود ہی ڈیسائیڈ کریں گے جو بھی ہوگا. کل ہوگی ہے کیونکہ ابھی تو کل ہوگی. کل یہ بورڈ آف اسٹڈیز کی میٹنگ ہوگی منڈے کو 11 بجے. میرا خیال 10 بجے ہے بورڈ آف اسٹڈیز ڈینٹسٹری کی میٹنگ جو علیحدہ چیز ہے، اور 11 بجے بورڈ آف اسٹڈیز میڈیسن کی میٹنگ ہے. اینڈ دے ول ڈیسائیڈ all points are there already. کیونکہ سر ڈیٹین والے جو بچے ہیں وہ تو مطلب ایگزام دینا چاہتے ہیں، وہ تو چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک چانس دے دیا جائے تاکہ ہمارا ایک تو سال بچ جائے. اور جو ایکسپیل ہیں سر ان کا تو فیوچر ہی ختم ہو چکا ہے اس وقت سر، وہ ان کا تو چانسز ہی ختم ہے. اور اس طرح کی سچویشن بنی ہوئی تھی کہ بچے مینٹلی اور فزیکلی ڈسٹرب تھے. وہ آج کا نہیں ہوا ختم، وہ جب سے یونیورسٹی بنی ہے یہی قانون ہے. اور صرف اس یونیورسٹی کا وہ قانون نہیں ہے، تمام میڈیکل یونیورسٹیز آف پاکستان کا وہی قانون ہے تمام. یا تو یہ ہو کہ یہ صرف یو ایچ ایس کا قانون ہے، سندھ میں نہیں ہے، یا سندھ نے ایکسٹرا چانس دے دیا ہے، یا بلوچستان نے. پھر بات وجود یہ ساری چیز کے، میں پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے انہیں ریکویسٹ کیا کہ جی آپ ضرور سمپیتھیٹکلی دیکھیں اور اس کو کوشش کریں کہ ان کو ایک ایکسٹرا چانس کووڈ کے دوران والے بچے صرف ان کو دے دیا جائے ون ٹائم بس. قانون بے جی شک سر، نہ وہ ایکسٹرا کلیمٹی والا وہ آپ کے پاس رول بھی مطلب یو ایچ ایس کا موجود ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب قانون کو امینڈ کرنا ہے، یہی تو کہہ رہا ہوں بار بار آپ کو کہ اس کو ایک باڈی نے کرنا ہے، ایک انسان نے نہیں کرنا. ایک باڈی ہے، ایک جہاں سے آپ ویب سائٹ پہ کیوں نہیں ہمارے ریگولیشن پڑھ لیتے سارے کہ جی کلیمٹی کس نے ڈکلیئر کرنی ہے، کلیمٹی کے بعد جو قانون میں چینج لانا پڑتا ہے وہ کون لائے گا، یہ سارا کچھ ہے. کہیں وائس چانسلر کی پاور بھی لکھی ہوئی ہے، آپ پڑھ لیں نا. آپ انگلش آتی ہے آپ کو، پڑھ لیں کہ جی وائس چانسلر کی پاور سر یہاں پہ یوز ہوتی ہیں. I will do it. I'll do it. آج آدھی رات ہو گئی ہے، میں بھی کروں گا، آپ کریں. بتائیں تو صحیح نا، آپ پڑھیں، اپنا ہوم ورک تو کریں کہ آپ قانون پڑھ لیں کہ جی وائس چانسلر کی پاور کہاں پہ لکھی ہیں. یس یہ لکھا ہوا ہے کہ بورڈ آف اسٹڈیز کرے گی، بورڈ آف اسٹڈیز کے بعد یہ سنڈیکیٹ میں جائے گا جو کہ وائس چانسلر چیئر کرتا ہے. لیکن پہلا سٹیپ ہے بورڈ آف اسٹڈیز، میں بار بار کہہ رہا ہوں. اور اس میں آپ لوگوں کے اپنے پرنسپلز موجود ہیں، جو آپ کے اپنے پرنسپلز ہیں. ہم نے ان سے پوچھا تھا، پرنسپل سے خط لکھ کے پوچھا تھا، ان میں سے 2-3 نے آپ کی حق میں دیا، باقی کوئی کافی ساروں نے کچھ بھی نہیں دیا. کچھ نے یہ کہا کہ جی یہ جو ہے ہمارا یہ بالکل نہیں کرنا. کچھ نے کچھ کہا. دیکھیں یہ سب سے پہلی چیز ہے، آپ وائس چانسلر کا رول بہت بعد میں آتا ہے. پہلے اپنے پرنسپلز کو تو آپ منا لیں، جن کے کالجز میں پڑھتے رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں یا واٹ ایور. سر اسٹوڈنٹس نے این او سیز لی تھی سر، وہ کوئی 25-30 میرے پاس بھی جمع ہے سر. کوئی مانگ رہا ہے این او سی، ہم این او سی یونیورسٹی کے ایگزام کی این او سی ان سے لیں گے. این او سی کی بات نہیں ہے، لیٹر آف انٹینڈ، یا ان کو کہیں کہ جی آپ کے حق میں لیٹر لکھ دیں یا نہ لکھیں. اس دن میٹنگ میں کہہ دیں. آپ کے 2 نمائندوں کو بھی میں نے کہہ دیا، حالانکہ دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جی دو اسٹوڈنٹس آ کے میٹنگ بھی اٹینڈ کر لیں. اور میں تو وہاں پھر بھی ان کو جا کے یہی کہوں گا کہ جی آپ انہیں چانس دے دیں. مجھے کوئی اعتراض نہیں اس چیز میں، بالکل 100% نہیں ہے مجھے کوئی اعتراض. اگر میں نے اعتراض کرنا ہوتا میٹنگ ہی نہ بلاتا. کیوں میٹنگ بلا رہا ہوں میں؟
جی سر، بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا، آپ کی محبت کا سر. آپ بھی سمجھنے آپ بھی کریں سمجھ کہ آپ مجھے کم از کم 1000 واٹس ایپ اور تقریباً 700 کے قریب واٹس ایپ کال، فلانی کال آتی ہے. مطلب آئی ایم اے ہیومن بینگ. از اٹ پاسبل کہ میں کوئی تقریباً 1300-1400 کالز اور میسیجز کا جواب دوں؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. میں کم از کم زندگی میں 18 یونیورسٹیز میں پڑھا ہوا ہوں. میں آج تک وائس چانسلر کو نہ ملا، نہ میں نے شکل دیکھی، نہ کچھ. میں اپنا پڑھتا تھا اپنا، بجائے اس کے کہ آپ سوشل میڈیا، آپ ان چیزوں میں پڑھیں. خدا کے لیے اپنے ماں باپ کے پیسے نہ ضائع کریں، اپنے وقت نہ ضائع کریں. یہ وقت گزر جائے گا. کبھی آپ کووڈ کے پیچھے پڑیں گے، کبھی کوئی آفت آئے گی، کبھی کوئی. جس نے آگے بڑھنا ہے وہ بڑھتا جائے گا. خدا کی قسم میں بتا رہا ہوں، انہی حالات میں وہ لوگ آپ سے آگے بڑھیں گے جو پرفارمرز ہیں. اس لیے بی اے پرفارمر. میں چاہ رہا ہوں میرے سارے اسٹوڈنٹس پرفارمر ہوں، اور وہ دل لگا کے پڑھیں. خدا کی قسم دل لگا کے پڑھیں. ابھی بھی کئی ایسے بچے ہیں جو میرے پاس آتے ہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں سر ہمیں آپ یہ سکھائیں، میڈیسن سکھائیں. اور میں انہیں بیٹھ کے سکھا رہا ہوتا ہوں سوشل ڈسٹینسنگ. کہ مطلب وہ اتنے بڑے ہال میں 10 بندوں کو بٹھا کے میں پڑھا رہا ہوتا ہوں. دیٹ از، دیکھیں آپ نے ڈاکٹر بننا ہے فار گاڈ سیک. کس طرح آپ ڈاکٹر بنیں گے مجھے بتائیں؟ اگر آپ سارا دن سوشل میڈیا اور سارا دن واٹس ایپ اور سارا دن یہ سوشل میڈیا، یہ دیکھیں آپ بن بھی جائیں گے نا تو کیا بنیں گے ڈاکٹر؟ پاس بھی ہو جائیں، آپ کو امتحانوں کے بغیر بھی پاس کر دیا جائے تو کس طرح فیس کریں گے پیشنٹس کو جو جن کی لائف اینڈ ڈیتھ ہے؟ یہ ہائی امپیکٹ، اب بہت بہت ذمہ داری والا پروفیشن ہے. پلیز میں آپ کو بار بار، میری ایک ہی ہمبل ریکویسٹ ہے، میں آپ کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اپنا وقت مت ضائع کریں. آپ مت ٹی ویز پہ بیٹھ کے یہ دیکھیں کہ امتحان پوسٹ پون ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے فلانا. آپ پڑھتے جائیں. بی ماسٹر آف یور سیلف. جس نے پڑھنا ہے وہ انٹرنیٹ پہ بھی وہ سوشل میڈیا نہیں کرتا، وہ پڑھتا رہتا ہے. وہ اپنی ریہرسل کرتا رہتا ہے، ہر چیز کرتا رہتا ہے. وہ اس طرف آپ لگ جائیں تاکہ کل کو واقعی آپ وہ ڈاکٹر بنیں جس پہ دنیا پرائڈ ہو. اور ایم بی بی ایس کر کے کریں گے کیا؟ آپ دیکھیں آگے ایم آر سی پی. میرے پاس اس وقت 9 فیلوشپس ہیں، امریکہ کی ہیں، فرانس کی ہیں، اس کی ہیں. چلیں میں یہاں پہ ایسے بن جاؤں گا، وہاں جا کے تو کمپیٹ کرنا ہی پڑے گا. آپ تو جا نہیں سکیں گے اگر ڈگریز آپ ایسے لینی شروع کر دیں کہ جی بغیر امتحانوں کے آ جائیں. یہ وہ تو کوئی آپ کو کبھی دنیا میں نہیں آپ کو کام کوئی کرنے دے گا، نہ انگلینڈ میں، نہ امریکہ میں، کہیں بھی. کوئی ہو سکتا ہے افغانستان آپ کر لیں، کچھ کر لیں، لیکن وائی ہیو اے ہینڈی کیپ؟ ڈونٹ ایون تھنک کہ میری پھر آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے، آپ میرے بچوں کی طرح ہیں. میں کبھی بھی اپنے بچوں کو یہ نہیں چاہوں گا کہ وہ اس قسم کے ڈاکٹر بنے، ہینڈی کیپڈ بنے. کرونا ہے، ڈیفینیٹلی ہے. کرونا میں نے تو نہیں چھٹی لی، میں تو فیس کر رہا ہوں. میں روز جاتا ہوں اپنے دفتر، روز جاتا ہوں، میں راؤنڈز بھی کرتا ہوں، ہاسپٹل میں بھی مریض بھی دیکھتا ہوں کرونا کے، ان کا علاج بھی کرتا ہوں. یہ تو لائف گوز آن. جنہوں نے جو پرفارمر ہے، یہی تو پرفارمر اور نان پرفارمر میں فرق ہے. پرفارمر جو ہے وہ ہمیشہ یہی تو ٹیسٹنگ سچویشن ہوتی ہے مشکلات میں. صرف آپ ایک کام کریں کہ آپ اپنے دل لگا کے پڑھیں، محنت کریں. آپ کے ماں باپ امیدیں ہیں، اس قوم کی امیدیں ہیں، میری امیدیں ہیں، یونیورسٹی کی امیدیں ہیں آپ سے. آپ پڑھیں اور پڑھیں. بس قائد اعظم نے کیا کہا؟ قائد میں اعظم نے یہی کہا انہوں نے، کام کام اور کام. آپ لوگ تو میرا خیال ہے جتنا وقت میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ یہ اسٹوڈنٹس لگاتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد آپ کچھ بھی اور کر سکتے ہیں. اس لیے پلیز فار گاڈ سے وقت کا بہترین فائدہ حاصل کریں، اور وہ یہی ہے کہ آپ اچھے ڈاکٹر بنیں. جہاں تک میرا جی حنزلہ بھائی کو تعلق، کوشچن. میں اس حق میں ہوں کہ آپ کو ایکسٹرا چانس دیا جائے، مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. میں اس حق میں ہوں کہ آپ کے ایگزام پوسٹ پون اگر بیچ میں کوئی وقفہ کم ہے واٹ ایور کر دیا جائے. لیکن جنہوں نے وہ کرنا ہے وہ بورڈ آف اسٹڈیز ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ میں وائس چانسلر صرف میڈیکل یا ڈینٹل اسٹوڈنٹس کا نہیں ہوں، میں وائس چانسلر نرسنگ اسٹوڈنٹس کا بھی ہوں. ہمارے تقریباً 133 ایگزام ہیں. الائڈ ہیلتھ کا بھی ہوں، فزیو تھراپی کا بھی ہوں، آپٹومیٹری والوں کا بھی ہوں. دے آر آلسو مائی اسٹوڈنٹس. اور مجھے زبانی نہیں یاد ہوتا، مجھ سے فون کرتے ہیں، کبھی یہ پوچھتے ہیں
جی یہ امتحان میں دو دن کا وقفہ، یہ 3 دن کا بھی مجھے نہیں پتا، یہ کنٹرولر آف ایگزامینیشن کا کام ہے، اس کو بھی یہ زبانی شاید نہیں یاد ہوگا، کیونکہ اتنے تو امتحان ہیں۔ اور پھر کبھی وہ آپ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ جی ہمارا جی داخلہ روک دیا ہے جی اس نے، ہمارے کالج والوں نے۔ بھائی کالج والوں نے روکا ہے، فیس تو آپ ان کو دے رہے ہو، ان کے اسٹوڈنٹ ہو، ان سے پوچھو کہ بھی انہوں نے کیوں روکا ہے۔ انہوں نے روکا ہے کہ آپ کی حاضریاں شارٹ ہیں یا آپ فیل ہو گئے ہو کسی سینڈ اپ میں، واٹ ایور، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ یہ میرے ساتھ تو مسئلہ تب ہوگا جب آپ کا آ جائے گا داخلہ، جب آپ کے کالج سے آ جائے گا۔ اگر آپ نے کالج نے روکا ہے تو ہمارا اس پہ کوئی قانون نہیں کہتا کہ ہم انہیں جا کے کہیں نہیں جی آپ زبردستی بھیجیں، یہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں ایک السلام علیکم سر۔ اگر آپ کی ہیلپ کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہمیں اس چیز میں بھی انوالو کرنے جو کہ کالج کے کرنے کی ہے، کہ کل کو آپ کہیں جی ہماری کنٹین جو ہے وہاں پہ وہ برگر ٹھیک نہیں دے رہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے، بھی اس کا ہمارے سے کیا تعلق ہے؟ یونیورسٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز سے۔ اس کا تو آپ کو ڈائریکٹلی جس کو آپ فیس دے رہے ہیں، جہاں پڑھ رہے ہیں، ان کی ذمہ واری ہے یہ، اور ان کو ملیں، آپ ان کو جا کے ملیں اور اپنے پرنسپلز کو ملیں۔ آپ جو ان کے کام ہے وہ بھی ہمارے گلے ڈال دیتے ہیں، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے قانون میں کہ ہم ان کو جا کے یہ چیزیں کہیں کہ نہیں جی آپ زبردستی داخلے بھیجیں۔ ہمارے پاس داخلے آئیں گے، ہم امتحان لے لیں گے، بس دیٹ از واٹ دی لا از۔ ہمارے لا میں کہیں بھی کسی جگہ یو ایچ ایس میں ہے ہی نہیں یہ جو چیز آپ کہہ رہے ہیں۔ اب میں جیسے آج آپ سے رات کی آدھی رات کو بات کر رہا ہوں، آدھا گھنٹہ تو ہمیں لگ گیا اس کے ویب سائٹ پہ آتے جو بھی اس پیج کو لائیو کرنے میں۔ کون سا وائس چانسلر ہے دنیا میں کہ وہ آپ کو ایسے اویلیبل ہوگا؟ یو شوڈ جسٹ اپریشیٹ اینڈ ٹیک مائی ایڈوائس کہ بھی آپ ان چیزوں میں مت پڑھیں، آپ اپنی پڑھائی میں، آپ ہمارے سگے بچوں کی طرح ہوں، میں ان کو بھی ہمیشہ یہی کہوں گا کہ پلیز 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 آپ صرف پڑھائی کریں اپنی، اینڈ ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم ان سوشل میڈیا، اینڈ بی پریپیئرڈ فار ایگزام۔ آپ مجھے کہتے ہیں 1 سال آپ کو گھر بیٹھے ہو گیا، آپ پھر کہتے ہیں جی ہمیں ٹائم ہی نہیں ملا امتحان کی تیاری کا۔ بھی تم کرتے کیا رہے ہو؟ بندہ پوچھے کہ آپ 1 سال کیا کرتے؟ آپ کو تو ٹائم ہی ٹائم تھا۔ یہ ایک علیحدہ چیز ہے جی ہم جی ٹینشن میں نہیں پڑھ سکے۔ بھائی ٹینشن کس چیز کی آپ کو؟ آپ پڑھیں۔ ڈاکٹر کو تو ٹینشن رہنی ہے، زندگی موت ہر وقت ہم نے لڑتے رہتے ہیں۔ آج میری 3 ڈیتھس میں نے ڈکلیئر کی ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ تو لائف ول گو آن، سمپل سی بات ہے۔ اس لیے میری آپ سے یہ ہمبل گزارش ہے، میں آپ سے بہت بڑا بھی ہوں، میں آپ کے والد کی جگہ پہ ہوں، کہ میں آپ کے والد بھی یہی آپ کو کہتے ہوں گے کہ خدا کے لیے آپ محنت کرو بجائے ان چیزوں میں، یہ سوشل میڈیا اور ادھر ادھر۔ اور جب گھر بیٹھے ہو تو اس طرح پریپیئرڈ ہو کہ جی میرا کل امتحان لے لیں، میں تیار ہوں۔ لیکن پھر بھی میں نے، کیونکہ آپ لوگ جنہوں نے ضد کی، میں نے پھر بھی بلائی یہ میٹنگ، 3 دفعہ بلا رہا ہوں یہ بورڈ آف اسٹڈیز کا، اور پھر ان کو میں آپ کے سامنے کہوں گا کہ یار یہ ڈیلے جو کہہ رہے ہیں ہفتہ 10 دن ان کا ڈیلے کر دو۔ اگر ہفتے 10 دن میں ان کی تیاری اتنی ہو جاتی ہے، حالانکہ یو شوڈ بی پریپیئرڈ، میں اس چیز کے خلاف نہیں ہوں، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں مجھے کیا فرق پڑتا ہے ہفتہ 10 دن آگے کروانے سے، لیکن کروانا ہے، میں نے کرنا نہیں ہے۔ اور سملرلی جو ایکسٹرا چانسز وغیرہ جو بھی ہے، they should look at it sympathetically and if they want صرف کورونا کے ٹائم کو ایک چانس دے دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، but they have to decide. I can't decide on their behalf. السلام علیکم سر۔ سر پہلے تو شکریہ، آپ جی نے رات کے ٹائم ہمیں ٹائم دیا ہے۔ سر میری 2 آپ سے گزارش تھی کہ جس طرح آپ نے رولز اینڈ ریگولیشن کی بات کی ہے، تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس ایسے تھے، ان کے بار بار ریکویسٹ بھی آ رہی تھیں، میسیجز بھی، کہ جو بچے مطلب فارنرز ہیں، کچھ انڈین آکوپائیڈ کشمیر سے ہیں، تو ان کا سپلی کا ایگزام کنڈکٹ نہیں ہو سکا تھا۔ آپ کا بھی ویڈیو بیان ہے، آپ نے بھی ان کی پلیز آپ فکر نہیں کریں، I am totally in touch with them. وہ جب بھی آ سکیں گے، آرام سے آ سکیں گے، ہم ان کا کریں گے، کیونکہ وہ ظاہر ہے فزیکلی آ ہی نہیں سکتے، وہ ہیں ہی نہیں یہاں پہ، سر وہ بارڈر بند اس ہے، ٹائم واٹ ایور دی ریزن وی ول نہیں سر، وہ اس اکوموڈیٹ۔ ٹائم آ چکے ہیں، اس ٹائم آ چکے ہیں، وہ یونیورسٹی میں بار بار اپلیکیشنز بھی دے چکے ہیں۔ تو کنٹرولر جو ایگزامینیشن ہے انہوں نے ان کو یہ کہا کہ ہمارے پاس اب ٹائم نہیں ہے، ہم کنڈکٹ نہیں کرا سکتے۔ ایک تو چلیں ان کا وہ میں چانس بھی بات ویسٹ کر ہو گیا لوں ہے۔ گا، دیکھیں اگر ایسی بات ہے وہ ان سے میں بات کر لوں گا، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ کیونکہ کنگ ایڈورڈ نے بھی اپنی جو بچے ان کے رہ گئے تھے ان کا ایگزام کنڈکٹ کرا سر لیا وہ تھا۔ بالکل لیں گے ہم، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم لیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے، ڈونٹ وری اباؤٹ۔ ایک دوسری گزارش تھی میری آپ سے
اس دن بھی میں آپ کے ساتھ میٹنگ میں تھا. رولز اینڈ ریگولیشن کی آپ بات کر رہے تھے کہ رولز چینج ہوں گے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, ایک وائس چانسلر نہیں چینج کر سکتا, سارا ایک پروسیس ہے, اسٹیپ ہے. لیکن ہم جو جس رول پہ آپ سے ریلیف مانگ رہے ہیں کووڈ بیس پہ, اس کی کاپی میں نے بھی اچھے طریقے پڑھی ہے, اسٹوڈنٹس بھی بار بار حسن بھائی کو مجھے واٹس ایپ کر رہے ہیں. اس میں جو ڈیسیژن پاور مینشن ہوا ہوا ہے سر, وہ بورڈ آف سنڈیکیٹ اور بورڈ آف گورنرز ہوا ہوا ہے. وہ سر کہتے ہیں اب کہ وی سی سے پھر بورڈ آف وہی اسٹڈیز پہ ڈال رہے ہیں. اچھا سن لیں نا, سن لیں اس دن بھی میں نے کہا تھا, ابھی بھی سن لیں. بورڈ آف گورنر یا سنڈیکیٹ میں کوئی چیز دنیا کی ڈائریکٹ نہیں جاتی. اگر فائنینشیل, اب سن لیجیے, وی آر ویسٹنگ آر ٹائم, مگر پھر بھی سن لیں میں فار یور سیک, کہ اگر فائنینشیل میٹر ہے, میں پہلی دفعہ وائس چانسلر نہیں بنا, یہ میری تیسری ٹینیور ہے, کہ کوئی بھی فائنینشیل چیز ہے وہ جائے گی سنڈیکیٹ اور بورڈ میں ہی, لیکن وہ فائنینس اینڈ پلاننگ کمیٹی سے جاتی ہے. سن لیجئے, کوئی اکیڈیمک چیز ہے انڈر گریجویٹ کی, وہ بورڈ آف سٹڈیز میں جاتی ہے. بورڈ آف سٹڈیز نرسنگ کا علیحدہ ہے, ایم بی بی ایس کا علیحدہ ہے, بی ڈی ایس کا علیحدہ ہے, آپٹومیٹری کا علیحدہ ہے, ہر ایک بورڈ آف سٹڈیز ہے, اور اس میں پرنسپلز ہیں آپ کے. وائس چانسلر اس کا حصہ بھی نہیں ہے, واٹ ٹو سے کہ وہ چیئر کرتا ہے. یس, اس کے بعد یہ سنڈیکیٹ میں ہی جائے گی. جب جو بھی اکیڈیمک چیز ہے وہ سنڈیکیٹس میں جا کے, اس کے بعد اگر قانون کو چینج کرنا ہے تو وہ بورڈ آف گورنر میں جائے گی, جو کہ اگین چیف جسٹس پاکستان جو جسٹس تصدق گیلانی صاحب اس وقت چیئرمین ہیں. تو شروع یہ وہیں سے ہونی ہے, ڈائریکٹ کوئی بھی نہیں جاتی کوئی چیز کہیں بھی, نیچے سے ورکنگ ہو کے پوری جاتی ہے کہ جی اس باڈی نے اپروو کی, اس باڈی نے اپروو کی, اس باڈی نے اب آپ کی اپروول چاہیے. یہ پروسیس ٹھیک ہے. ہے سر, میں آپ سے ایک اور ریکویسٹ ہے, ایز اے وائس چانسلر, آپ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں, موسٹ سینئر بھی ہیں, تو سر یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کی بات, آپ مجھے کہیں گے کہ بار بار یہ بات کر رہا ہے, لیکن میری بات تھوڑی سی سمجھیے گا کائنڈلی. یہ جو این او سیز کی جی, پرمیشن, مطلب آپ نے ریکمنڈیشن مانگی ہے کالجز سے, اگر کالجز ہم نے کہہ رہے بالکل ہیں, نہیں مانگی. میری بات سن لیجئے ریکمنڈیشن کہ جو مانگی. مانگا ہے, میری بات سن لیں. ہم نے جی ان جی, سے لکھا ہے, ہم نے انہیں لکھا ہے, جو خط لکھا ہے وہ موجود ہے ریکارڈ پہ. اگر بالکل آپ بالکل کو سر. کہیں گے میں آپ کو دے دوں گا پرسوں. ہم نے انہیں لکھا ہے کہ جی یہ کنسیڈر کریں آپ, اور کنسیڈر کر کے ان کے حق میں خط لکھیں. یہ این او سی ہمیں نہیں چاہیے ان سے. این او سی کوئی ادھر کوئی پاسپورٹ نہیں بن رہا کہ این او سی چاہیے, یا کہ این او سی ہے کہ جی ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہے. وہ آبجیکٹ کر ہی نہیں سکتے. آل دے کین سے کہ جی آپ کے حق میں لکھیں, یہ کہا ہے ہم نے, اگر وہ مناسب سمجھے. ٹھیک اس ٹھیک کا ہے, ہاں جی جواب سر. میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے پوری بات, کہ آدھے سے زیادہ نے جواب دیا نہیں ہے. 3 دفعہ ان کو خط لکھا ہے, ریمائنڈر دیے ہیں. 2 یا 3 نے آپ کے حق میں کہا ہے ہاں جی انہیں ایک ایکسٹرا چانس دے دیں, باقی سب نے کہا ہے جی نہیں دیں چانس. اب لیکن اس کا حل یہ ہے کہ وہ سارے منڈے کو آ رہے ہیں, وہ سارے آمنے سامنے بیٹھ کے آپ کے 2 نمائندوں کے سامنے ڈیبیٹ ہو جی کے سر, بات ہو انشاءاللہ جائے گی. یہ انشاءاللہ. طریقہ ہے. ہاں جی سر, ایکچولی میں یہ کہہ رہا تھا کہ کالجز کو اگر اعتراض, تھوڑی سی میری ذرا ایک بات سمجھ لیجیے گا کائنڈلی, مائنڈ نہ کیجیے گا, میرے آپ بہت سینئر ہیں, والد صاحب کی جگہ ہیں, کہ اگر کالجز کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, یونیورسٹی اگر دینا چاہے تو یونیورسٹی ہمیں یہ فیور دے دے این او سی کی بیس پہ. سر پھر وہی کون ہے یونیورسٹی, کیا ہے یہ یونیورسٹی؟ پھر وہی بورڈ آف بات. اسٹڈیز. مجھے ہاں نہیں جی, سمجھ لگتی, آئی تھاٹ کہ ایک میڈیکل اسٹوڈنٹس کافی سمجھدار. میں کوئی 18ویں دفعہ یہ آدھے گھنٹے میں کہہ رہا ہوں کہ یونیورسٹی از ناٹ وائس چانسلر, یونیورسٹیز آر اسٹیچوٹری باڈیز. ٹھیک ہے, اسٹیچوٹری باڈیز. پلیز, ٹھیک ہے سر. یا آپ یوں کریں کہ خدا کے لیے میری ریکویسٹ ہے, عدالت میں آپ لوگ گئے ہیں, عدالت انٹرپریٹ کرتی ہے قانون کو, ہائی کورٹ میں گئے ہیں, 3 دفعہ آپ لوگ گئے ہیں, تینوں دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ نہیں, نو کر دی ہے. اگر نہیں وہ فیصلے تو میں آپ کو فیصلے دیتا ہوں. عدالت سے زیادہ تو نہیں آپ قانون کو سمجھتے, ٹھیک ہے نا. نہیں نہیں قانون میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ یونیورسٹی کس چیز کا نام ہے؟ وائس چانسلر کا. آئی ایم سوری ٹو سے, آپ کو نہیں پتا بالکل ہی. پھر تو نہیں سر, یونیورسٹی نہیں, نام آپ کی ہے بات ٹھیک ہے. اسٹیچوٹری باڈیز کا. بورڈ آف سٹڈیز سے شروع ہوتی ہے اور اینڈ ہوتی ہے بورڈ پہ جا کے. پھر یہی بات میں کہہ رہا ہوں. اور وہ وہ کون سی یونیورسٹی ہے جس نے 3 دفعہ بورڈ آف سٹڈیز کی میٹنگ بلا رہی ہے اس پہ, نہیں سر, وہ تو اور آپ ان کی کو شفقت ہے, ریکویسٹ آپ کر رہی ہے کہ بہت, جی آپ کر دیں. بالکل. یہ بھی نہیں کر سر, رہی ہے. وہ تو آپ کی بہت یہ کاوشیں ہیں, پھر ہمارے وہ لیے پیار ہے جو آپ کر رہے ہیں. بس یہی تھا کہ کووڈ میں جو افیکٹڈ بچے ہوں,
یار میری بات سنیں، میری بات سنیں. آپ ایک یو ایچ ایس ہے، ٹھیک ہے، 13 اور یونیورسٹیز ہیں پنجاب پاکستان میں میڈیکل کی، ٹھیک ہے. ایک یونیورسٹی کا بتا دیں کہ جی انہوں نے یہ کر دیا ہے یا ایکسٹرا چانس دے دیا. پھر میں پرسوں ان کو کوٹ کروں گا نا کہ دیکھیں فلانی یونیورسٹی نے کر دیا ہے، انہوں نے ایکسٹرا چانس دے دیا ہے، اور میں اس کے حق میں ہوں. میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں اس دن آپ کے سامنے ان کو کہوں گا بورڈ آف اسٹڈیز کو کہ میں اس حق میں ہوں. اب میں نے ایک آپ کے پرنسپل کو فون کر کے کہا ہے کہ یار ایک چانس دے دو کووڈ کے دنوں والا، بس ویسے نہ دو، کووڈ سے پہلے والا نہیں، کووڈ کے بعد والا، لیکن کرنا انہوں نے. تھینک یو سر، تھینک یو سر، بہت شکریہ سر، جزاک اللہ سر، آپ نے ہمیں اتنا قیمتی ٹائم دیا سر، بہت شکریہ سر، آپ کی محبت ہے ہمیشہ سے. میری بار بار ریکویسٹ ہے کہ میں حاضر ہوں، لیکن آپ اپنی پڑھائی کریں، بالکل، اور کچھ نہ کریں ادھر ادھر. صرف ان دنوں کا فائدہ گھر بیٹھ کے دل لگا کے کتابیں پڑھیں، دل لگا کے اپنی انٹرنیٹ یوز کریں، لیکن پروڈکٹیو چیزوں میں یوز کریں. سر ایک منٹ سر، ایک آخری وہ سر یہ کہ وہ جب آپ بات کر رہے تھے وہ آواز کٹ رہی تھی، وہ سر کرائٹیریا ایک دفعہ مجھے میسیجز بہت زیادہ آ رہے ہیں کہ سر کرائٹیریا جو ہے وہ آپ نے جو سجیسٹ کیا گورنمنٹ کو وہ کتنا 50-50 کیا کیا سر؟ ایک دفعہ ہم نے دیکھیں میری بات سنیں، ہم اس سمری آپ سے شیئر کر لیں گے. ہم نے سمری بنائی ہے کہ جی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اے بی اور سی. اب یہ چیز میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کیبنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میٹرک کو بیچ میں لانا ہے یا نہیں لانا، پنجاب کیبنٹ نے، ٹھیک ہے. اور یہ پی ایم سی کے قانون میں لکھا ہے کہ گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی یہ چیزیں. گورنمنٹ اگر فیڈرل گورنمنٹ کے کالجز ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ کرے گی، پروونشل ہم نے وہ چیز کو امپلیمنٹ صرف کرنا ہے جو کیبنٹ کہے گی. ٹھیک ہے سر، تھینک یو سر، بہت شکریہ سر، جزاک اللہ سر، آپ کی محبتیں ہمیشہ سے، بہت شکریہ. اللہ تھینک یو، بیسٹ آف لک. تھینک یو سر، تھینک یو سر، تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.